بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 3 کام لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت بڑھائے گا۔ پہلا، سلام کرنا، دوسرا، کسی کو مجلس میں جگہ دینا، اور تیسرا، اچھے نام سے پکارنا۔ کافی دیر تک جھک کر لیپ ٹاپ وغیرہ دیکھنے سے ریڑھ کی ہڈی اور گردن میں درد شروع ہو سکتا ہے۔ جو دوست تمہارے مشکل وقت میں کام نہ آئے وہ تمہارے سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر شوہر قدر نہ کرے تو 3 چیزیں اس سے چھپا لو، وہ آپ کا عاشق ہو جائے گا: اپنی شکایتیں، اپنی محبت اور اپنی انا۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور ڈپریشن کی پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتی ہے اور بال جھڑنا بھی بند ہو جاتے ہیں۔ ٹماٹر کا سوپ پینے سے وزن کم ہوتا ہے اور یہ آنکھوں اور سکن کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ 4 باتیں اپنی بیوی کو کبھی مت بتاؤ۔ پہلی، اپنی بیوی کے سامنے کبھی روئے مت۔ چاہے کتنی بھی تکلیف ہو، کتنی بھی پریشانی ہو، چاہے اندر سے کتنے ہی ٹوٹ چکے ہوں، لیکن بیوی کے سامنے کبھی آنسو مت بہائیں، ورنہ تمہاری بیوی سے ہی سمجھے گی کہ یہ مرد بہت کمزور ہے، اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اداس ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ تمہیں کمزور سمجھنا شروع کر دے گی۔ دوسری بات، بیوی کے سامنے اس کے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ ایک عورت جب شادی کرتی ہے تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے، لیکن اپنے ماں باپ کی محبت کبھی کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ تیسری بات، عورت کو کبھی اپنی کمائی مت بتانا، کیونکہ ایک مرد کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ گھر کس طرح چلانا ہے، سب کے خرچے کس طرح پورے کرنے ہیں۔ ہاں، عورت کو اس کا خرچ ضرور دیں، اس کی ہر ضروریات کا خیال رکھیں۔ چوتھی بات، اپنی بیوی کے سامنے کبھی اپنے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ اس طرح تم خود ہی اس کی نظر میں اپنی عزت ختم کر دو گے۔ پالک زیادہ استعمال کرنے سے غصہ زیادہ آتا ہے، لیکن یہ خون کی خرابی کو دور کرنے میں کافی مفید ہے۔ 9 گھنٹوں سے زیادہ سونا قوت مدافعت کی کارکردگی میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ روزانہ ہلدی والی چائے 1 سے 2 کپ پی لینا آپ کو کینسر جیسے خطرناک مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ کٹے ہوئے پیاز کو دوسرے دن نہ کھائیں، اس سے پیٹ کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ روزانہ صبح خالی پیٹ الٹا لٹکنے سے قد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ مولی کا رس استعمال کرنے سے پتے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا اور رات کے کھانے کے بعد پیدل چلنا صحت کے لیے نہایت مفید ہوتا ہے۔ اگر بدن کے کسی حصے پر خارش کا مسئلہ ہے تو اس پر ایلو ویرا کا پانی لگانے سے افاقہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، جو لوگ صبح دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں وہ اپنا وزن کبھی کم نہیں کر سکتے۔ روزانہ انار کے استعمال سے جسم میں تازہ خون بنتا ہے۔ پھل کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے سینے میں تیزابیت ہوتی ہے اور سینے میں جلن بھی ہو سکتی ہے۔ اگر چہرے پر بوڑھاپا نظر آنے لگے تو دودھ میں چھوہارے ابال کر پئیں۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالڈا گھی مت کھائیں، بلکہ اس کے متبادل یعنی آئل کا استعمال کریں۔ جن کو دل کا مرض ہو ان کو سبز الائچی کا استعمال کروایا کریں۔ بکرے کی چربی مردانہ طاقت بڑھاتی ہے۔ اگر نیند پوری ہو جانے کے بعد بھی آنکھوں میں نیند باقی رہے تو جان لیں کہ دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ شرمگاہ پر دانے نکل آئیں تو سونف کے پتوں کا پانی ہلدی میں شامل کر کے شرمگاہ پر لگا لیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ جن عورتوں کی سکن خراب ہو انہیں ناشپاتی کھانی چاہیے۔ کھانے میں روزانہ دہی کا استعمال ضرور کریں، کبھی انفیکشن نہیں ہوتا۔ زیادہ چینی والی چائے پینے والے لوگ جلدی ہی موٹاپے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ روزانہ گڑ کھانے سے چہرے پر چھائیاں اور پمپلز دور ہو جاتے ہیں۔ سبز کچی مرچ کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ لہسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ گھر میں جو لکڑی کی بنی ہوئی اشیاء موجود ہوتی ہیں ان کی صفائی کے لیے نمکین پانی استعمال کریں، جلدی صفائی ہو جائے گی۔ زیادہ نہانے والے انسان کے بالوں کے گرنے کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ روزانہ سلاد میں کھیرے کا استعمال ضرور کریں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں
ایسے بچوں کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ جو لوگ بہت جلد آپ کے ساتھ دوستانہ تعلقات بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ بہت جلد آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی بالوں میں کنگھی کرنے سے آپ کے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ہونٹ کالے پڑ جائیں تو رات کو سونے سے پہلے دہی کی ملائی اپنے ہونٹوں پر لگائیں، اس سے آپ کے ہونٹ لال اور ملائم ہو جائیں گے۔ انڈے کے چھلکوں کو پیس لیں، جو ایک زبردست ریگ مال کی طرح گندی پتیلیوں اور ساس پین وغیرہ کی صفائی کر سکتا ہے۔ باریک بالوں کو گھنا کرنا ہے تو پیاز کا گودا لگانے سے بال گھنے ہو جائیں گے۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند بہتر آئے گی۔ نہار میں کھجور استعمال کر لی جائے تو آپ کو گلوکوز کی کمی نہیں ہوتی۔ شام کے وقت کیلا استعمال کرنے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ پالک کھانا دل کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ سر پر روزانہ خالص سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو نہار منہ دہی میں اسبگول کا چھلکا شامل کر کے کھا لیا کریں۔ خشک میوہ جات استعمال کرنے سے بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ سفید آٹا معدے کے مسئلے بڑھاتا ہے بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا باعث بھی بنتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنی ہے تو گھاس پر ننگے پاؤں چل لیں۔ بالوں کو لمبے اور گھنے کرنے کے لیے سرسوں کے تیل میں تھوڑا سا دودھ ملا کر لگانے سے بالوں کو بہت فائدہ ملتا ہے۔ اگر آپ کے سر میں درد رہتا ہے تو آپ چاولوں سے پرہیز کریں۔ کان میں میل جمع ہو جانے پر خارش ہونے لگتی ہے، جس کو دور کرنے کے لیے رات کو سوتے وقت 2-3 قطرے سرسوں کے تیل کے ڈالیں۔ ایسا کرنے سے صبح تک کان میں جمع ہوا میل خود بخود باہر آ جائے گا۔ چینی کی بجائے گڑ کھانے سے شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ روزانہ صبح ایک تازہ ٹماٹر کھانے سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے۔ صبح ناشتے میں الائچی کھانے سے سانس نہیں پھولے گا۔ سونے سے پہلے تھوڑا سا نیم گرم پانی پینے سے گردے صاف رہتے ہیں۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھیں اور جب اس کے گھر سے نکلو تو اپنی زبان قابو میں رکھو تاکہ وہاں کی عزت اور لاج دونوں محفوظ رہیں۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ صبح کے وقت بھنے چنے کھانے سے وزن تیزی سے بڑھتا ہے، ساتھ ہی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ سونے سے پہلے سر میں کنگھا کر لیا کرو، اس سے بال گرنے کی بیماری نہیں آئے گی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں بروایت حضرت ابو ہریرہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دفعتاً اور اچانک آنے کے متعلق یہ بیان فرمایا کہ لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوں گے۔ ایک شخص نے گاہک کو دکھلانے کے لیے کپڑے کا تھان کھولا ہوا ہوگا، وہ ابھی معاملہ طے نہ کر پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دھو کر لے چلے گا اور ابھی اس کو استعمال کرنے نہ پائے گا کہ اچانک قیامت قائم ہو جائے گی۔ کوئی شخص اپنے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا، اس سے فارغ نہ ہو پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ کوئی شخص کھانے کا لقمہ ہاتھ میں اٹھائے گا، ابھی منہ تک نہ پہنچے گا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ زیادہ گرم چیز کھا لینے کے فوری بعد ٹھنڈی چیز کھانے سے دانت گر جاتے ہیں۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں پر لگائیں، بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گھر میں بلیاں پالنے سے فالج کا خطرہ اور دل کا دورہ تہائی کم ہو جاتا ہے۔ جو مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں جلد پڑنے لگتی ہیں۔ آپ ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں، آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ اپنے پودوں کے گملے میں چٹکی چینی کی ڈال کر ان کی زندگی طویل کر سکتے ہیں۔ انگور کھایا کرو، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے، اس سے آپ کے دماغ کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹھنڈے کمرے میں سونے سے وزن میں کم ہونے میں مدد ملتی ہے؟ دہی کے اوپر والا پانی جگر کو صاف کرتا ہے، دن میں 1 گلاس ضرور پئیں۔ بالوں کی لمبائی بڑھانے کے لیے ناریل کے تیل میں آملہ پاؤڈر ملا کر بالوں کی جڑوں میں مساج کرنے سے بالوں کی لمبائی دگنی تیزی سے بڑھتی ہے۔
امام ابو حنیفہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے بھرے بازار میں امام اعظم کی شان میں گستاخی کی اور گالیاں دیں۔ حضرت امام اعظم نے غصے کو ضبط فرمایا اور اس کو کچھ نہ کہا، اور گھر پر واپس آنے کے بعد ایک خوان میں کافی درہم اور دینار رکھ کر اس شخص کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازے پر دستک دی، یہ شخص باہر آیا تو اشرفیوں کا یہ خوان اس کے سامنے یہ کہتے ہوئے پیش فرمایا کہ آج تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اپنی نیکیاں مجھے دے دیں، میں اس احسان کا بدلہ کرنے کے لیے یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ امام کے اس معاملے کا اس کے قلب پر اثر ہونا ہی تھا، آئندہ کو اس بری خصلت سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا۔ حضرت امام سے معافی مانگی اور آپ کی خدمت اور صحبت میں علم حاصل کرنے لگا، یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں میں ایک بڑے عالم کی حیثیت اختیار کر لی۔ ذہنی کام کرنے والے لوگ گوشت چھوڑ کر صرف سبزیاں کھا لیں تو ان کو زیادہ تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ ناف میں سرسوں کا تیل لگانے سے جسم کی سستی اور کاہلی اور ڈھیلے پن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ زیادہ پیاس لگنے کی صورت میں فوراً پانی مت پی جاؤ، بلکہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیو۔ بال گرنے لگیں تو بیری کے پتے تھوڑے پانی میں باریک پیس کر سر کو لیپ لگائیں اور پھر صابن کے بغیر ہی دھو لیں، اس سے بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ آدھے سر کا درد میں انگور کا جوس زیادہ سے زیادہ استعمال کرو، درد کم ہو جائے گا۔ مسور کی دال اکثر کھا لیا کرو، اس سے پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ رات کو ناف میں تیل ڈال کر سونے سے دماغ تیز اور یادداشت بہترین ہو جاتی ہے، بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں۔ جو روزانہ دہی کھا لیتے ہیں ایسے لوگوں کو پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ جو لوگ کھانا تیزی سے کھاتے ہیں ان کو دل کی بیماری ہو سکتی ہے۔ کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا اور یہ موٹاپے کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ کھانا ہمیشہ آرام سے اور چبا چبا کر کھانا چاہیے۔ ڈینگی کے مرض میں صرف سبز الائچی کے دانے منہ میں رکھنے سے وائٹ سیلز تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں، لیکن آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ دانوں کو چبانا نہیں، سند دارمی میں سند کے ساتھ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان بن عبد المالک مدینہ طیبہ پہنچے اور چند روز قیام کیا تو لوگوں سے دریافت کیا کہ مدینہ طیبہ میں اب کوئی ایسا آدمی موجود ہے جس نے کسی صحابی کی صحبت پائی ہو؟ لوگوں نے بتلایا، ہاں، ابو حازم ایسے شخص ہیں۔ سلمان نے اپنا آدمی بھیج کر ان کو بلوا لیا۔ جب وہ تشریف لائے تو سلمان نے کہا، اے ابو حازم، یہ کیا بے مروتی ہے اور بے وفائی ہے؟ ابو حازم نے کہا، آپ نے میری کیا بے مروتی اور بے وفائی دیکھی ہے؟ سلمان نے کہا کہ مدینے کے سب مشہور لوگ مجھ سے ملنے آئے، آپ نہیں آئے۔ ابو حازم نے کہا، امیر المومنین، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اس سے کہ آپ کوئی ایسی بات کہیں جو واقعے کے خلاف ہے۔ آج سے پہلے نہ آپ مجھ سے واقف تھے اور نہ میں نے کبھی آپ کو دیکھا تھا۔ ایسے حالات میں خود ملاقات کے لیے آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو بے وفائی کیسی؟ سلمان نے جواب سن کر ابن شہاب ظاہری اور حاضرین مجلس کی طرف التفات کیا تو امام ظاہری نے فرمایا کہ ابو حازم نے صحیح فرمایا، آپ نے غلطی کی۔ اس کے بعد سلمان نے روئے سخن بدل کر کچھ سوالات شروع کیے اور کہا، اے ابو حازم، یہ کیا بات ہے کہ ہم موت سے گھبراتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کو ویران اور دنیا کو آباد کیا ہے، اس لیے آبادی سے ویرانہ میں جانا پسند نہیں۔ سلیمان نے تسلیم کیا اور پوچھا کہ کل اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کیسے ہوگی؟ فرمایا کہ نیک عمل کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح جائے گا جیسا کوئی مسافر سفر سے واپس اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے، اور برے عمل کرنے والا اس طرح پیش ہوگا جیسا کہ بھاگا ہوا غلام پکڑ کر آقا کے پاس حاضر کیا جائے۔ سلیمان یہ سن کر رو پڑے اور کہنے لگے، کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا صورت تجویز کر رکھی ہے۔ ایک سانس میں پانی کبھی نہیں پینا چاہیے، اس سے سینے میں درد پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر اپنے وزن میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ابلے ہوئے آلو کھائیں۔ ہاتھ پاؤں کالے رنگ کے ہوں تو اونٹنی کا دودھ لگاؤ، سفید ہو جائیں گے۔ پیٹ کا درد اور کمزوری کے لیے ایک پیالی دہی میں ایک کیلا کاٹ کر کھائیں، افاقہ ہو جائے گا۔
روزانہ نہار منہ اپنے پاؤں کو ٹھنڈے پانی میں بھگو لینے سے جسم کی گرمی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو سابودانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں۔ انشاءاللہ چند دن استعمال کرنے سے معدے کی کمزوری کیسی بھی ہو دور ہو جائے گی۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگا لیا جائے تو داغ دھبے نہیں آئیں گے اور چہرہ صاف رہے گا۔ ناظرین، میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔